اس بی بی کی بارگاہ میں نوکری قبول ہو جائے جو درباروں سے خالی واپس آتی ہے۔ مصائب بھی بی بی کا میرے بعد والے ہیں، اب آپ تفصیل سے پڑھیں گے، میں کوئی شہادت نہیں پڑھ رہا، میں بی بی کی مناسبت سے ماں اور بیٹے کا رشتہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں خود اس صدمے سے گزر رہا ہوں۔ مائیں دنیا میں رہنی چاہیے، ماں کو جانا نہیں چاہیے۔ اور تکلیف یہ بات دیتی ہے حسین علیہ السلام جیسا بیٹا اور سیدۃ النساء العالمین جیسی ماں چھوڑ کے چلی جائے۔ ماں اور بیٹے کا بڑا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم جیسے کروڑوں بیٹے قربان ہو جائیں ہوں سید الشہداء کے غم میں، ہماری کروڑوں مائیں قربان ہو جائیں بی بی سیدہ کے غم میں۔ دکھ میری شہزادی کو کیا تھا؟ فرمایا تھا یا علی میں باغ کی وجہ سے نہیں رو رہی، یا علی میں دربار میں حسین پہ چلنے والا خنجر دیکھ آئی۔ کیا سید، وصیتیں پڑھ کے دیکھیے گا بی بی کی، 2 منٹ مجھے اور پڑھنا ہے۔ جو بی بی نے وصیت کی ہے نا مولا علی شہنشاہ بادشاہ علیہ السلام کو، امیر المومنین کو، اس میں بی بی نے اپنا دکھ بیان کیا ہے۔ میں دوسرے مصرعے میں کوشش کروں گا کہ ہر بندہ سمجھ جائے، ورنہ کم از کم وہ جوان میرے بھائی جن کی ماؤں کے سائے سلامت وہ ضرور سمجھیں گے۔ میری مائیں جو پردے میں بیٹھی ہیں، اللہ آپ کو بیٹوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب کرے۔ شعر کس کا ہے نہیں پتا، ڈر رہا ہوں بخدا، نہ اتنی ہمت ہے نہ اتنی جرت ہو رہی ہے، میں بخدا میں ممبر پہ ڈر رہا ہوں۔ رو کر پکاری بی بی کوئی آؤ تھامنے، ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے۔ اللہ اکبر، یا علی میرا حسن دیکھ رہا تھا، یا علی میرا حسین دیکھ رہا تھا۔ کتنی پیارا آنسو گر رہا ہے میرے بھائی کا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، میری بی بی دنیا سے پردہ کر گئیں، سارا مضمون میرے بعد والے پڑھیں گے۔ میری مخدومہ دنیا سے پردہ کر گئیں، اور جنازہ اٹھانے سے چند لمحات قبل نہ مولا امیر علیہ السلام نے سارے بچوں کو بلایا، آؤ آخری بار اپنی اماں کا دیدار کر لو۔ ایام فاطمیہ ہے، ایام فاطمیہ کی مجلس ہے، بخدا ایام محرم سے کم یہ ایام نہیں ہے۔ 3 جمادی الثانی سے کربلا کی ابتدا ہوئی ہے۔ یہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اگلا جملہ سمجھنے کے بعد ہائے نہ کرے اور میری بی بی سیدہ کو دکھی نہ کر دے۔ سارے بچوں کو بلایا، آؤ اور آ کے آخری بار اپنی ماں کا دیدار کر لو۔ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہتی ہے، بخدا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ جملے پڑھے ہیں۔ حسین بادشاہ جو تھے وہ تابوت کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے۔ حسین بادشاہ تابوت کے، اب یہاں سے میرا مضمون ہی تبدیل ہو گیا۔ تابوت کے قریب جا کے جو میری بی بی نے علی بادشاہ کو وصیتیں کی تھی نا، اس میں فرمایا تھا یا علی میری ایک وصیت یہ بھی ہے، میری میت کو کھلی چارپائی پہ نہ اٹھانا، یا علی میری میت پلنگ پہ نہ اٹھانا، پہلے بند تابوت منگوانا، اس میں میری میت رکھنا، اسے بند کرنا، پھر اوپر پردہ دینا، پھر اٹھانا میری میت کو۔ علی بادشاہ نے رو کے فرمایا تھا فاطمہ ہمارے ہاں عرب میں کھلی چارپائی کا رواج ہے، میں بند تابوت کیوں بناؤں؟ غیرت مند شہزادی نے رو کے فرمایا تھا یا علی میری مجبوری ہے، کھلے پلنگ پہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے مرنے والے کا قد کتنا ہے، یا علی میری غیرت گوارا نہیں کرتی شرکائے جنازہ کو بطول کے قد۔
اللہ اکبر اللہ اکبر، کربلا بن گئی، واہ خدا کربلا بن گئی۔ جو کر سکتے ہو، جو سر پہ ماتم کر سکتے ہو، جنہیں حسین بادشاہ کی اماں نے ماتم کی خیرات دی ہے، سر پہ ماتم کرنا بی بی زینب کی سنت ہے۔ کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو سر پہ ماتم کے لیے نہ آئے۔ علی بادشاہ نے سارے بچوں کو بلایا ہوا کہ اپنی ماں کا دیدار کر لو۔ میں نہیں کہہ رہا، آخری بندے دا صدقے 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 قربان ہو جاؤں میں اس ماتم کے۔ بھائی جان حسین تاریخ کہتی ہے حسین بادشاہ نا تابوت کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے، پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور رو کے فرماتے ہیں بابا میں قریب نہیں جاؤں گا، بابا میں قریب نہیں جاؤں گا، جب تک ماں مجھے بلائے گی نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ ماں سے کہے مجھے بلائے، اماں سے کہے مجھ سے کلام کرے، جب تک ماں بلائے گی نہیں۔ بی بی سیدہ مجھے طاقت دے، میں پڑھ سکوں یہ سن سکے، بابا جب تک اماں مجھے بلائیں گی نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ کراچی والوں میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہتی ہے یہ جملے کہنے تھے، بندے کفن کھل گئے میری شہزادی کے۔ شہزادی نے ہاتھ پھیلا کے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ میری شہزادی جسے ماتم نہیں آتا سر نیچے کر لے یار۔ میری شہزادی نے ہاتھ پھیلائے اور حسین 3-4 سال کا حسین ہے، حسین کو گلے سے لگا لیا۔ حسین کی چیخیں بلند ہوئی، مدینے کی گلیوں میں حسین کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ فوراً جبرائیل نازل ہوئے، علی بادشاہ کے کان میں جبرائیل نے کہا یا علی اللہ کہہ رہے جلدی کر بچے کو ماں سے جدا کر، اور عرش پہ کوہرام مچ گئے، میرے فرشتوں کے تاج اتر گئے، بچے کو ماں سے جدا کر لے، آسمانوں پہ زلزلے آ رہے ہیں۔ علی بادشاہ نے 4 سال کے حسین کو ماں سے جدا کیا، آسمانوں پہ کوہرام نہیں رکا، مرجشی قوم حق ادا نہیں ہوتا، جدا کیا علی بادشاہ نے 3 سال کے حسین کو بڑے پیار سے ماں کے جنازے سے۔ آسمانوں پہ فرشتوں کا کوہرام نہیں رکا اس کے بعد بھی۔ اب انصاف کر کے مجھے بتاؤ 11 محرم ہو، بابا حسین کا لاشا ہو، 4 سال کی سکینہ اور شمر کے تماچے، یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ ادرکنی، یا سیدہ ادرکنی فی سبیل اللہ۔ 4 سال کی سکینہ اور وہاں جدا کرنے والا سمرو۔ آخری جملہ، ابا خدا میرے میں ہمت نہیں ہے، یہ آخری جملہ۔ سلامتی جوانی سلامت ہو میرے بھائی کی، میرے بھائی کی یہ جوانی سلامت ہو یار، کتنا پیارا جوانی نصیب ہو میرے بھائی کو۔ وہاں جدا بس بالکل ختم کر رہا ہوں، بالکل ختم کر رہا ہوں۔ مولا علی شہنشاہ بادشاہ نے نا بی بی سیدہ کو دفن کیا، ایک ہاتھ پر آخری روایت اور پڑھی نہیں میں پا رہا، ایک ہاتھ پہلو پر رکھ کے میری بی بی دنیا سے پردہ کر گئی۔ بی بی سیدہ کو دفن کرنے کے بعد اگلا دن گزر گیا، اگلی آدھی رات کا وقت آیا، مولا کائنات نے گھر میں نماز شب کے لیے مصلی بچھایا۔ یہاں میرے مولا نے تکبیرۃ الاحرام پڑھنے کا ارادہ کیا، یا حبش کی ملکہ فضہ کے اونچا اونچا رونے کی آوازیں آئی۔ علی بادشاہ نے رو کے فرمایا بہن فضہ آدھی رات کا وقت ہے، آپ گھر میں کیوں رو رہی ہیں؟ حبش کی ملکہ نے رو کے کہا یا علی ہم برباد ہو گئے ہیں، یا علی تیرا گھر اجڑ گیا۔ یا سر پہ ماتم جو کر سکتے ہو، کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو سر پہ ماتم نہ کرے۔ یا علی مدینے میں قیامت آ گئی، یا علی ہم برباد ہو گئے، یا علی تیرا گھر اجڑ گیا۔ بہن فضہ ہوا کیا ہے؟ حبش کی ملکہ نے رو کے کہا یا علی غربت کا واسطہ لمحے کے لیے چراغ ادھر لائیں، یا علی چراغ ادھر لائیں۔ علی چراغ لے کے قریب گئے، بہن فضہ کیا ہوا؟ یا سیدہ میں کیسے پڑھوں؟ بہن فضہ کیا ہوا؟ میری بی بی نے رو کے فرمایا یا علی مدینے میں قیامت آ گئی ہے، اور یا علی ہم برباد ہو گئے۔ یا علی وہ دیکھ سامنے مٹی پہ تیری زینب سو رہی ہے، یا علی وہ مٹی پہ تیری نہیں آتا ماتم، یا علی وہ مٹی پہ تیری کلثوم سو رہی ہے، یا علی وہ دروازے پہ تیرا حسن سو رہا ہے، یا علی میں نے پورا گھر تلاش کر لیا مجھے حسین نظر نہیں آتا، یا علی مجھے حسین، یا علی مجھے حسین دکھائی نہیں دیتا، مجھے حسین نظر نہیں آتا۔ علی بادشاہ نے چراغ اٹھایا، آخری جملہ پڑھ کے جا رہا ہوں، اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا، پتہ نہیں میری یا کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو، رات قبر میں یاد آئے گا حسین بادشاہ کی اماں کی غربت پہ ماتم کیا تھا، ہر بندہ سر پہ ماتم کرے میں جا رہا ہوں مجھے حسین نظر نہیں آتا۔ علی بادشاہ نے چراغ اٹھایا، گھر میں تلاش کرنا شروع کیا، گھر میں حسین نہیں ملے، تلاش کرتے کرتے
گھر سے باہر آ گئے، مدینے کی گلیوں میں دیکھا، حسین نہیں ملے، تلاش کرتے کرتے علی جنت البقیع میں آ گئے، منظر دیکھ کے علی جیسے جرار کی چیخیں نکلی، ایک عجیب منظر تھا، 4 سال کا حسین ماں فاطمہ کی قبر پہ منہ رکھ کے رو کے کہہ رہا تھا اماں گھر آ جا، اماں میری بہن زینب ڈر گئی ہے،